حج و عمرہ، عمر میں ایک بار حج اور عمرہ فرض ہے، ان کے وجوب کی شرط درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغ، نمبر 4 آزادی، نمبر 5 استطاعت۔ استطاعت یہ ہے کہ اسے توسا اور سواری میسر ہو، البتہ عورتوں کے لیے مزید ایک چھٹی شرط بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ محرم وہ ہوتا ہے جو عورت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، محرم کے بغیر اس کا حج صحیح تو ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوگی۔ شوہر بھی محرم کے حکم میں داخل ہے۔ جس شخص نے استطاعت کے باوجود حج کرنے میں لاپرواہی سے کام لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال سے ایک حج اور عمرے کا خرچ نکالا جائے گا۔ کسی کافر یا مجنون کا کیا ہوا حج صحیح نہ ہوگا، اور نابالغ بچے اور غلام کا کیا ہوا حج صحیح تو ہوگا لیکن حج اسلام یعنی حج فرض کی جگہ پر انہیں کافی نہ ہوگا۔ حج کی استطاعت نہ رکھنے والا شخص جیسے فقیر اگر قرض لے کر حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہے۔ جو شخص اپنا فریضہ ادا کرنے سے پہلے کسی اور کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کا یہ حج اس کی اپنی طرف سے فریضہ حج کی ادائیگی ہوگی۔ احرام، جو شخص احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے غسل کرنا، صفائی کرنا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے اتار کر صاف سفید چادریں پہن لینا سنت ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے احرام باندھ لے، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم حجن عمرتن۔ اگر یہ خوف ہو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اعمال حج پورے نہ کر سکے گا تو یہ کہتے ہوئے شرط لگا سکتا ہے، فإن حبسنی حابس ومحلی حیث حبستنی، جہاں کہیں بھی کسی سبب سے تو نے مجھے روک لیا تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا۔ حج کا ارادہ کرنے والے کو اختیار ہے کہ حج کی تینوں قسموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ ان میں سب سے افضل حج تمتع یعنی حج کے مہینے میں میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ ادا کر کے حلال ہو جائے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے۔ افراد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے، اور قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، یا پہلے میقات سے تو صرف عمرے کا احرام باندھے، پھر طواف قدوم شروع کرنے سے قبل حج کی نیت کر لے۔ حج کا ارادہ کرنے والا جب اپنی سواری پر بیٹھ جائے تو ان الفاظ میں تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہت بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا طرز سے اور بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنا مستحب نہیں ہے۔ ممنوعات حرام، احرام کی حالت میں ممنوع کام 9 ہیں۔ نمبر 1 بال کاٹنا، نمبر 2 ناخن تراشنا، نمبر 3 مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، البتہ جسے ازار تابند نہ مل سکے وہ پائجامہ پہن سکتا ہے، اور جسے جوتا نہ مل سکے وہ خف چرمی موزہ استعمال کر سکتا ہے، اس حالت میں اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ نمبر 4 مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، نمبر 5 اپنے کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا، نمبر 6 شکار کرنا، شکار سے مراد حلال جنگی جانور ہیں۔ نمبر 7 نکاح کرنا حالت احرام میں، یہ حرام تو ہے البتہ اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ نمبر 8 شہوت سے بوس و کنار کرنا بشرط کہ ہم بستری نہ کریں، اس کا فدیہ ایک بکری ذبح کرنا یا 3 دن کا روزہ رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 9 ہم بستر ہونا، اگر تحلل اول سے یوم نہر کو کنکریا ماننے سے قبل یہ عمل ہوا ہے تو اس کا حج فاسد ہو گیا اور اس پر واجب ہے کہ اس سال میں اپنا حج پورا کرے اور آئندہ سال اس کی قضا ادا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ فدیہ کے طور پر ایک اونٹ ذبح کر کے مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، اور اگر تحلل اول کے بعد جمع کیا ہے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا، البتہ ایک اونٹ بطور فدیہ دینا واجب ہے، اور اگر عمرے میں جمع کیا ہے تو عمرہ فاسد ہو گیا۔ بطور فدیہ ایک بکری دینے کے ساتھ ساتھ عمرے کی قضا واجب ہے۔ جمع کے علاوہ حج اور عمرہ کسی اور ممنوع کام سے فاسد نہیں ہوتے۔ ان محظورات و ممنوعات کے بارے میں عورت بھی مرد ہی کی طرح ہے، البتہ اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے۔ نیز عورت حالت احرام میں نہ برقع پہنے گی اور نہ نقاب و دستانہ استعمال کرے گی۔ فدیہ یہ 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1 بطور اختیار، یہ فدیہ بال کاٹنے، خوشبو لگانے، ناخن تراشنے، سر ڈھانپنے اور مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو اختیار ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو آدھا سا یعنی تقریباً 1.5 کلو کے حساب سے، یا ایک بکری ذبح کرے۔ اس ضمن میں شکار کا بدلہ بھی ہے کہ اگر اس کا شبیہ و مثیل پالتو جانوروں میں پایا جاتا ہے تو اسے دینا ہے، اور اگر اس کا مثیل نہیں ہے تو اس کی قیمت بطور فدیہ دی جائے گی۔ نمبر 2 بطور ترتیب یہ ہے متمتع اور قانن کا فدیہ ہے جو بطور حد یہ بکری ہے، اور محرم کے جمع کا فدیہ ایک اونٹ ہے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو 3 دنوں کے روزے
حج کے دوران میں اور 7 دنوں کے روزے گھر واپس آ کر رکھے جائیں۔ واضح ہے کہ ہدیہ ذبح کرنا یا کھانا کھلانا صرف حرم میں رہنے والے فقیروں کے لیے ہے۔ مکہ میں داخلہ حاجی جب مسجد حرام میں داخل ہو تو عام مساجد میں داخلے کی دعا پڑھے، پھر اگر حج تمتع کر رہا تو عمرے کا طواف شروع کرے، اور اگر حج افراد یا حج قران کر رہا تو طواف قدوم شروع کرے۔ چنانچہ اپنی چادر کے درمیانی حصے کو دائیں کندھے کے نیچے اور دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر رکھ کر استباء کرے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے، اس طرح کہ حجر اسود کا بوسہ لے، استلام کرے یا صرف اشارہ کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا ہی ہر چکر میں کرے۔ پھر بیت اللہ کو بائیں جانب کر کے طواف کے 7 چکر مکمل کرے، اگر ہو سکے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے کندھوں کو ہلا کر دوڑے اور باقی چکروں میں عام چال چلے۔ جب بھی رکن یمانی کے سامنے پہنچے تو ممکن ہو تو اس کا استلام کرے اور دونوں رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اور چکر کے باقی حصوں میں جو دعا چاہے مانگتا رہے۔ پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے جن میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص تلاوت کرے، پھر زمزم کا پانی پیے اور خوب سیر ہو کر کے پیے۔ اس کے بعد اگر میسر ہو تو واپس آ کر حجر اسود کا استلام کرے، پھر ملتزم کے پاس حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان دعا کرے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کا رخ کرے اور اوپر چڑھ کر یہ کہے ابدؤ بما بدا اللہ بہ، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور اس آیت کی تلاوت کریں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور جس نے خوشی سے بھلائی کی تو بلا شبہ اللہ قدرداں ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ساتھ تکبیر و تحلیل کے پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، پھر اتر کر سبز نشان تک عام چال چلے، پھر ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی توڑ لگائے، اس کے بعد پھر عام چال چلتے ہوئے مروہ تک پہنچے اور وہاں بھی وہی کچھ ذکر و دعا کرے جو صفا پر کیا تھا، پھر اس سے اتر کر وہی عمل کرے جو پہلے چکر میں کیا ہے، یہاں تک کہ 7 چکر پورے ہو جائیں۔ صفا سے مروہ تک جانا 1 چکر اور مروہ سے صفا تک آنا دوسرا چکر ہے، پھر تربیہ چکر بھی اسی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوانے یا چھوٹا کرا لے، البتہ منڈوانا افضل ہے، الا یہ کہ حج تمتع کا عمرہ ہو اور حج کے آنے میں ابھی وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد حج کرنا ہے جس میں سر منڈوانے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر قارن اور منفرد ہے تو وہ طواف قدوم کے بعد حلال نہ ہوگا یہاں تک کہ عید کے دن ہم جمرہ عقبہ سے فارغ ہو جائے۔ ان تمام امور میں عورت بھی مردوں کی طرح ہے، مگر وہ طواف اور سعی میں دوڑے گی نہیں۔ حج کا طریقہ جب یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو حاجی اگر حلال ہے تو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کا رخ کرے اور وہاں 9ویں ذی الحجہ کی رات گزارے، پھر جب 9ویں ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو کر چاش کا وقت ہو جائے تو عرفات کی طرف روانہ ہو۔ جب سورج ڈھل جائے تو عرفہ میں ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ پڑھے۔ وادی ارنا کے علاوہ عرفات کا پورا موقف ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریفیں اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ کا ورد کثرت سے کرتا رہے، دعا توبہ اور رجوع الی اللہ میں اجتہاد سے کام لے، پھر جب سورج ڈوب جائے تو اطمینان و سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز جمع و قصر کے ساتھ پڑھ کر وہی رات گزارے، پھر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر دیر تک دعا کرتا رہے، یہاں تک کہ جب خوب روشنی پھیل جائے تو سورج نکلنے سے قبل وہاں سے منا کے لیے رخصت ہو۔ جب وادی محصر تک پہنچ وہاں ممکن ہو تو تیز چلے اور منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو خز کے برابر چنے سے بڑی اور بندق سے چھوٹی 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے اور کنکری مارتے وقت ہاتھوں کو بلند کرے۔ کنکری مارنے میں شرط ہے کہ کنکری حوض میں گرے، خواہ ستون میں جا کر لگے یا نہ لگے۔ جب کنکری مارنا شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے، پھر قربانی کر کے اپنا سر مڈوائے یا کٹوا لے، البتہ مڈوانا افضل ہے۔ کنکری مار لینے کے
بعد حاجی کے لیے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، اس کو تحلل اول کہتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر مکہ جا کر طواف افاضہ کر لے، یہی واجبی طواف ہے جس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ پھر اگر متمتع ہے یا طواف قدوم کے ساتھ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کی ہے تو صحیح کرے، جب اتنا کام کر لیا تو حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی، تو یہ تحلل ثانی کہلاتا ہے۔ پھر منا آ کر واجبی طور پر وہاں راتیں گزارے اور ہر روز زوال کے بعد جمرات کو کنکریاں مارے، ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، جمرے اولا سے شروع کرے اسے 7 کنکریاں مارے اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے کھڑا ہو کر کے دعا مانگے، پھر درمیان کے جمرہ کے پاس آ کر اسے بھی 7 کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا کرے، پھر جمرے عقبہ کو 7 کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔ اس طرح دوسرے دن بھی کرے۔ اب اگر جلدی کرنا چاہتا ہے، مینا میں 2 ہی دن گزارنا چاہتا ہے، سورج ڈوبنے سے قبل مینا سے نکل جائے، اور اگر 12 تاریخ کو مینا میں سورج ڈوب گیا تو وہاں 13 تاریخ کی رات گزارنا اور دوسرے دن کنکری مارنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر مینا سے نکلنے کا عزم کر لیا لیکن بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے نہیں نکل سکا تو سورج ڈوبنے کے بعد بھی نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اعمال حج میں قران کرنے والے اور افراد کرنے والے برابر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قارن متمتع کی طرح قربانی واجب، پھر جب اپنے گھر واپس ہونا چاہے تو بغیر طواف وداع کیے مکہ سے باہر نہ جائے، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ البتہ حیض و نفاس والی عورت کو اس کی رخصت ہے، اگر طواف کے بعد خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا تو طواف کا اعادہ کرے، اگر طواف وداع کیے بغیر روانہ ہو گیا اور دور نہیں گیا تو واپس آ کر طواف کرے، اور اگر دور نکل گیا تو اس پر دم واجب ہے۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا یعنی نسک میں داخلے کی نیت، دوسرا عرفہ میں قیام، تیسرا طواف زیارت افادہ، چوتھا حج کی صحیح۔ حج کے واجبات 7 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 رات تک سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام، نمبر 3 آدھی رات تک مزدلفہ میں قیام، نمبر 4 ایام تشریق میں مینا میں شب باشی، نمبر 5 کنکریاں مارنا، نمبر 6 بال بڑھوانا یا کٹوانا، نمبر 7 طواف وداع۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف عمرہ، نمبر 3 سعی عمرہ۔ عمرے کے واجبات 2 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 حلق یا تقصیر۔ جو شخص کوئی رکن چھوڑ دے تو بغیر اس کے ادا کیے حج عمرہ صحیح نہیں ہوگا، اور جو کوئی واجب چھوڑ دے تو دم دینے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کعبہ کے طواف کی صحت کے لیے 14 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 نیت کی تعین، نمبر 4 طواف کے وقت کا دخول، نمبر 5 حسب قدرت ستر عورت، نمبر 6 نجاست سے پاکی بچوں کے لیے شرط نہیں ہے، نمبر 7 چکروں کا یقینی طور پر پورا کرنا، نمبر 8 کعبہ بائیں طرف ہو، اس بارے میں جہاں غلطی ہو جائے تو اس کا اعادہ کرے، نمبر 9 عدم رجوع، نمبر 10 چلنے پر قدرت رکھنے والے کے لیے چلنا، نمبر 11 تمام چکروں درمیان موالات، نمبر 12 مسجد حرام کے اندر طواف، نمبر 13 حجر اسود سے طواف کی ابتدا۔ طواف کی سنت حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا، بوسہ دیتے وقت تکبیر کہنا، رکن ایمانی کا استلام کرنا، اپنی اپنی جگہ پر رمل کرنا اور عام چال چلنا، اجتماع کرنا، دوران طواف دعا و ذکر کرنا، بیت اللہ کے قریب رہنا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ صحیح کی شرطیں اور یہ 9 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 نیت، نمبر 4 موالات، نمبر 5 چلنے پر قادر کے لیے چلنا، نمبر 6 7 چکر پورے کرنا، نمبر 7 دونوں پہاڑوں کے درمیان کی مسافت کا پورا کرنا، نمبر 8 طواف صحیح کے بعد طواف صحیح کے بعد صحیح کرنا، نمبر 9 صحیح کی شرطیں اور یہ 9 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 نیت، نمبر 4 موالات، نمبر 5 چلنے پر قادر کے لیے چلنا، نمبر 6 7 چکر پورے کرنا، نمبر 7 دونوں پہاڑوں کے درمیان کی مسافت کا پورا کرنا، نمبر 8 طواف صحیح کے بعد صحیح کرنا، نمبر 9 طاق چکر 1 3 5 7 کی ابتدا صفا سے اور جفت چکر 2 4 6 کی ابتدا مروہ سے کرنا۔ صحیح کی سنتیں نجاست و گندگی سے پاکی، ستر عورت، صحیح کے دوران میں ذکر و دعا، عام چال کی جگہ چلنا اور دوڑنے کے مقام پر دوڑنا، دونوں پہاڑوں پر چڑھنا، طواف صحیح کے درمیان موالات کو قائم رکھنا۔ تنبیہ افضل یہ ہے کہ ہر دن کی کنکریاں اسی دن ماری جائیں، اگر ایک دن کی کنکریاں کل پر ٹال دی گئی یا تمام کنکریوں کو ایام تشریق کے آخری دن پر ٹال دیا تو یہ بھی کافی ہوگا۔ قربانی سنت موقدہ ہے، جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے اپنی قربانی ذبح کرنے تک بال و ناخن کسی بھی حصے سے کچھ کاٹنا یا اکھیڑنا جائز نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، عقیقے میں لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے جو ولادت کے ساتھ ہوئی بطور استحباب ذبح کی جائے گی۔ عقیقے میں لڑکے کے بال موڑنا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا مسنون ہے۔